کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق، اور یہ آج سے 450 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھانے، آپ نے بالکل پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھنے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے بالکل پیچھے نماز پہ۔ اے جی میں بندے نو خیال آوے نا پاکی ہے نا پاکی ہے، اے شک پہ جانا ہے نا، ایویں یار شک پہ گیا، صفاں چیریاں پیچھے گئے، سرکار نماز پہ پڑھانے قیام نہیں حالت وچن، اے پیچھے گئے وضو تک کے دوبارہ کر کے آواں، پیچھے گئے تے ایک بندہ کوزہ پانی نہ پڑھ کے کھلتے ہے، ایک بندہ تولیہ چاہ کے کھلتے ہے، کوزے والا آہنا ہے نبی نے یارا ادھر آنا میں وضو کراواں، وضو کر لیا تے جڑا تولیہ والا آہنا ہے لو جناب اپنا منہ ہاتھ صاف کر لو۔ آپ نے منہ ہاتھ صاف کیتا، سرکار واپس آئے نماز میں شرکت کے لیے، حضور ابھی تک رکوع میں ہیں، امام اگر رکوع کے اندر ہو مقتدی شامل ہو جائے وہ رکعت اس کی مل جاتی ہے، اسے دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، تے اگر وہ رکعت امام رکوع چ اٹھ کے کھلو جائے تے مقتدی بعد میں شامل ہوئے مل کے بولو او رکعت اس کی دوبارہ پڑھنی پینی ہے۔ سرکار نے نماز مکمل کی تھی، میں حضرت صدیق اکبر دی شان دا پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ تے بندہ وہ برداشت کرے گا جس دے ایتھے بھی تھوڑا جہا سا ہے تے ایتھے بھی سا ہے تے ایتھے بھی سا ہے، جس نو بدہضمی دی شکایت ہے مہربانی کراں گا وہ میں آکھاں گا وہ تھوڑی دیر واسطے باہر چلا جائے، اگر بہنا چاہتا ہے تو انگلیاں کان وچ پا لوے، الٹی دا خطرہ ہے تے اپنا ہاتھ منہ اگے رکھ لوے، کیونکہ حضرت صدیق دی شان دا جملہ میں بولن لگا اور ہر بندہ برداشت کر ہی سکنا نہیں، میں کھڑا کرن لگا ہے سمجھو دھماکہ کرن لگا حضرت صدیق دی شان دا ایک باری کر کے سبحان اللہ سارے نماز پڑھ لئی، مولا صدیق نے بھی پڑھ لئی، سرکار نے سلام پھیر کے نا اپنے یار نو مڑ کے ویکھ کے فرمایا کی ہویا مڑیا یارا؟ آپ نے عرض کی تھی حضور بس اینا خیال جہا پہ گیا ہے تے میں ٹر گیا ادھر وضو کرنا، آپ نے فرمایا یہ گل تو مینوں پتہ ہے، میں پوچھنا چاہنا ادھر کیا ہویا؟ آنن جی غیب کتھ ہے ادھر کیا ہویا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی حضور اگے گیا ایک جنا کھلتے ہے کوزے والا، اس وضو کرایا ہے، ایک تولیے نال ہاتھ منہ صاف کرائے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پتہ ہی ہو کون سن؟ اللہ نے نبی میں کیا جانا، خدا جانے تسی جانو۔ آپ نے فرمایا وضو کرانے والا، میں نو داد چاہی دیئے انہاں فکریاں دی جس طرح دے فکریں، اگر تساں داد نہ دیتی میں قسم خدا نہیں میں ایتھے ہی تقریر چھوڑ دے سا، میں ٹر جاتا، میں تھوڑا جہا موڈی جہا خطیب ہاں، سودا چنگا ہوئے تے بندہ نخرے کرنا ہے تے ایویں دڑے والا مال ہوئے تے منتاں کر کے بیچنا پڑنا ہے، تساں نہ لیا تے اگے گاہ تیرن۔ آپ نے فرمایا اے پتہ ہی صدیق وضو کرانے والا کون تھا؟ حضور میں نے کوئی نہیں پتا۔ ہاتھ صاف کرانے والا کون سی؟ کوئی نہیں پتا۔ فرمایا وضو کرانے والا جبریل تھا، ہاتھ صاف کرانے والا اسرافیل تھا۔ اللہ کریم تھوانو عزتاں دے ہے، سلامتیاں دے ہے، برکتاں دے ہے، لیکن گل لگے ہے آپ نے فرمایا او دو تے ادھر سن، اے بھی پوچھنا میکائیل کتھے سی؟ حضور میں نے کوئی نہیں پتا کتھے سی، میں کتاب دا نام پہلے دس دیتا ہے، کل کوئی بندہ اے نہ آکھے وارسی صاحب تساں حوالہ کتھوں دیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا میکائیل میرے گھٹنے پکڑ کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کف علی مکانک، سونیا رکوع وچ ہی روے ہو یار ادھر نے نا 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 اگے آلے فکرہ ہن جڑا بندہ نہ بولے میں ناراض ہوں گا، اور مینوں یقین ہے یہاں پڑھا لکھا مجمع ہے اور مجھے داد دے گا، کیونکہ میں اللہ دے فضل نال صحابہ دے نوکراں دے اندر خطاب کیا کرتا ہوں، میں ہر دیکھ کا چمچہ نہ پہلے کبھی بنا ہوں نہ آج بنوں گا نہ آئندہ بنوں گا انشاءاللہ العظیم۔ گل وہ کریں گے جڑی ہمارے مسلک کی بات ہے، سنی وہی ہے جس کے اندر سنیت ہے، جس کے اندر سنیت نہیں وہ کس بات کا سنی ہے، اور سنیت کو اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا، سنیت کو تاجدار گولڑا پیر مہر علی نے بیان کر دیا ہے، سنیت کو ہمارے متقدمین علماء نے بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میکائیل میرے گوڑے نپ کے پیاہنا سی، سونیا رکوع وچ ہی روے ہو یار آلے ادھر نے، ہن جملہ سنے ذرا جس دے متھے تے 12 بج گئے ایمان دی خیر منائے، جس کے ماتھے پہ بہار آ گئی عبداللہ مزروارسی طالب علم اسے ایمان کی مبارکباد دے گا، اور جس کے لیے مدینے کے تاجدار کا سجدہ اللہ